یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگو، میرے دوستو، آج کی اس نشست میں آذان اور اقامت کے فضائل اور احکام کے حوالے سے چند گزارشات حضرات کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آذان اسلامی شعائر میں سے ہے۔ آذان کا جو لفظی اور لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ خبر دینا، اعلان کرنا، جیسا سورہ توبہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان۔ تو آذان کا معنی ہے خبر دینا، اعلان، چونکہ اسلام کے بہت ہی اہم فریضے اور اہم رکن کی ادائیگی کی یاد دہانی کے لیے آذان کہی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بہت بڑے حکم کا وقت ہو چکا ہے۔ تمام مسلمان اپنے اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آذان کی جو مشروعیت ہے، آذان کی جو ابتدا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ابتدا کے اندر جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تشریف لائے تو نماز کی ادائیگی کے لیے، جمع ہونے کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو سارے اکٹھے ہو جاتے اور نماز ادا کر لیتے۔ اب صحابہ کرام میں آپس میں گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی کہ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جو ہماری علامت کے طور پہ ہو، اس کے بعد سارے مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جائیں، نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام نے مختلف اپنے اپنے مشورے اور آراء پیش فرمائے۔ کسی نے کہا کہ ایک جھنڈا بلند کیا جائے جس کو دیکھ کے سب مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح بغل بجایا جائے جس کو سن کے سارے نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ کسی نے کہا کہ نصارہ کی طرف ناقوس بجایا جائے جسے سن کے سارے نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی کہ ایک شخص اعلان کرتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب صلاۃ جامعۃ، یہ سارے نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ تو ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا حکم دیا کہ ایک شخص ایک ساتھی آواز لگا دے الصلاۃ جامعۃ اور سارے نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں، نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ اس بحث کے بعد، اس بات چیت کے بعد میں ایک کشمکش کے اندر تھا، فکر کے اندر تھا، سوچ و بچار کے اندر تھا۔ میں سو گیا۔ اب خواب کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو حقیقت میں فرشتہ تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا خواب کے اندر کہ اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے۔ میں خواب میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے، یہ ناقوس مجھے تم بیچو گے؟ تو اس شخص نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ میں مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اس کو استعمال کروں گا، بجاؤں گا تاکہ سارے مسلمان اس کو سن کے نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہو جائیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں تجھے اس سے بہتر عمل بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اس طرح آذان کے پورے کلمات ہیں۔ اس فرشتے نے یہ پورے کلمات خواب کے اندر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیے، پڑھ کے سنا دیے۔ اسی طرح اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اذان کی کلمات کہنے کے بعد وہ شخص مجھ سے تھوڑا سا دور ہٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ جب نماز کھڑی ہو
تو پھر ان کو اقامت کے الفاظ سکھائے، اور پوری اقامت جو نماز جماعت کھڑی ہوتے وقت اقامت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اس شخص نے وہ بھی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دی۔ اب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کے خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ خواب حق اور سچ ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے بلال، عبداللہ بن زید سے یہ کلمات سیکھ کے پڑھا کرو نماز کے وقت، اور یہ کلمات پڑھو۔ تو عبداللہ بن زید کلمات پڑھتے جاتے، حضرت بلال اس کو دہراتے جاتے، کیونکہ وہ سریع الصوت تھے، بلند آواز والے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کلمات کو دہرائے تاکہ لوگ ان کو سن کے، آذان کو سن کے نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمات سنے تو فوراً دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہی خواب، یہی کلمات، اسی طرح کا خواب میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن عبداللہ بن زید سے سبقت لے گا۔ تو آذان کی ابتدا اور مشروعیت اس طرح ہوئی کہ ایک صحابی کو خواب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، اور اس طرح آذان کی ابتدا ہوئی، آذان شریعت کا حصہ بن گئی۔ آذان کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس شخص کی بات سے کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے والی بات سے بہتر کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت لائے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہاں جو دعوت اللہ ہے اس سے مراد آذان ہے، کہ آذان کہنا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے حکم کی طرف دعوت دینا، یہ سب سے بہتر دعوت ہے، سب سے بہتر بلانا ہے۔ آذان والا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن جب آذان کہتا ہے، اس مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، کل قیامت کے دن ساری چیزیں اس کے لیے گواہی دیتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا، کہ کل قیامت کے دن جو مؤذن ہیں، آذان پڑھنے والے ہیں، ان کو یہ اعزاز ملے گا، ان کا یہ اکرام کیا جائے گا، ان کی گردنیں سب سے نمایاں نظر آئیں گی، سب سے نمایاں نظر آئیں گی۔ تو آذان والا عمل جو ہے بڑا ہی عمدہ، بڑے ہی اجر و ثواب والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا اور آذان کہنا اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، تو اس کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تم قرہ اندازی کرو، قرہ اندازی کر کے تم اس کو حاصل کرو، اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز ادا کرنے میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو تم گھٹنوں کے بل گھسٹ کے بھی اللہ کے گھر مسجد میں ضرور جاؤ۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے فجر اور عشاء کی نماز، اور اسی طرح آذان کہنا اتنا اجر و ثواب والا عمل ہے۔ جماعت کے اندر پہلی صف میں شامل ہونا اتنا اچھا عمل ہے، اتنے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو اس کو پانے کے لیے، اس عمل کو سر انجام دینے کے لیے تمہیں پورا اندازی کرنا چاہیے۔ تو جس طرح نماز کی اہمیت ہے، نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے، تو جس طرح نماز کی اہمیت ہے تو نماز کے متعلق جتنے اعمال ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ تو آذان تو نماز کے لیے بلانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو یاد دہانی کرانے کا ذریعہ ہے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو آذان کی بڑی اہمیت۔ تو جہاں بھی مسجد ہے اس مسجد میں آذان اور اقامت کا اہتمام ہونا چاہیے، جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر نہیں ہے، کہیں جنگل کے اندر ہے، کسی صحرا کے اندر ہے، اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہے، تو وہاں بھی اس کے لیے حکم ہے کہ وہاں بھی آذان و اقامت کہہ کے نماز ادا کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ
اللہ تبارک و تعالی وہ چرواہا جو پہاڑوں کی چوٹی پہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے اور وہیں پر وہ آذان کہہ کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرے ڈر کی وجہ سے آذان کہی ہے، میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس نے آذان کہی ہے اور نماز ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک اس جنگل صحرا پہاڑ کی چوٹی پر موجود جو چرواہا ہے، وہ شخص جو ہے آذان کہتا ہے، آذان کہنے کے بعد نماز ادا کرتا ہے، اس کے اس عمل پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ تو آذان کہنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ اب آذان جس طرح اجر و ثواب والا کام ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، اب اس کے کچھ آداب ہیں جن آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان آداب کی رعایت نہیں رکھیں گے تو پھر اس عمل کا جو کامل اجر و ثواب ہے اس سے ہم معروم ہیں۔ آذان کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ باوضو اور پاکیزہ ہو کے آذان پڑھی جائے، آذان کہی جائے، قبلہ رخ ہو کے پڑھی جائے۔ اسی طرح یہ بھی مسنون ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی جو شہادت کی انگلیاں ہیں یہ کانوں کے اندر ڈالی جائے، بلند اونچی جگہ پہ آذان پڑھی جائے اور بلند آواز سے آذان پڑھی جائے، درست تلفظ کے ساتھ آذان پڑھی جائے، اچھی آواز کے ساتھ آذان پڑھی جائے۔ تو یہ آذان کے آداب میں شامل ہے، یعنی اچھے الفاظ تلفظ، صحیح تلفظ سے آذان پڑھنا ضروری ہے، یعنی جو تلفظ ہے اس کے شین کو صحیح طرح ظاہر کرنا، ہا کو صحیح طرح ظاہر کرنا، ہا کو صحیح طرح ظاہر کرنا، ان ساری چیزوں کو ظاہر کر کے اچھے آداب، خوش الہانی سے، خوش جو ہے آوازی سے، خوبصورت آواز کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ آذان پڑھنا یہ آذان کے آداب میں شامل ہے۔ اسی طرح آذان کے ایک ہے آذان پڑھنا اور ایک ہے آذان کا جواب دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو آذان پڑھتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کلمات کہتا ہے اسی طرح تم بھی ساتھ کلمات دہراؤ۔ اور فرمایا جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دہراؤ۔ اسی طرح آذان کے اندر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ آذان اقامت دونوں میں سن کے درود پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے تم بھی ساتھ ایسے ہی، لہذا جو جواب دینے والے ہیں ان کے لیے جواب دینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جائے تو سننے والا اشہد ان محمد رسول اللہ ہی پڑھے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اس کی فضیلت ہے آذان کے جواب دینے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن آذان کہے تو ساتھ اسی طرح کلمات دہراؤ، جب آذان مکمل ہو جائے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے آذان کا مکمل جواب دیا، آذان کے مکمل ہونے کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ پڑھی جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہ دعائے وسیلہ پڑھی، میرے اوپر درود پڑھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آذان سننے کے بعد، آذان کے جواب دینے کے بعد جس نے دعائے وسیلہ میرے لیے پڑھی اور جس نے درود پاک میرے اوپر پڑھا، وجبت لہ شفاعتی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے کل قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہے۔ تو آذان کے بعد درود پڑھنا، دعا پڑھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب بعض احباب جب آذان مکمل ہوتی ہے، اب آذان جہاں مکمل ہو رہی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پہ آذان مکمل ہوتی ہے۔ اب بعض ساتھی جو آذان دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ آہستہ آواز میں محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، اور جو آذان سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھنا اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔
میرے بھائی اگر ضروری ہوتا تو شریعت کی جانب سے یہ لازم ہوتا کہ لا الہ الا اللہ پر اذان مکمل نہ ہوتی، ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہوتا۔ اب جتنا شریعت سے ثابت ہے ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ تو جو اذان کا جواب دے رہے ہیں، اذان کے جواب میں انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ تک ہی پڑھنا ہے۔ ہاں اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھیں، اس کے بعد بے شک پورا کلمہ اٹھتے بیٹھتے جتنا مرضی پڑھتے رہیں یہ فضائل ہے، لیکن اس کو اذان کے ساتھ مخصوص کرنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کیا جائے، ان آداب کی رعایت کی جائے۔ اسی طرح اقامت ہے، اقامت کے بارے میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو مؤذن ہے، اذان کرنے والا ہے، اقامت کہنا اسی کا حق ہے۔ اس نے اذان پڑھی ہے، اگر وہ اجازت کسی اور کو دے دے تو وہ پڑھ سکتا ہے، یا وہ خود اجازت لے سکتا ہے، اب اسی کا ہے شریعت کی جانب سے کہ جس نے اذان پڑھی ہے تکبیر بھی وہی پڑھے۔ اب اذان اور تکبیر میں فرق یہ ہے کہ اذان میں جو کلمات ہیں وہ ذرا آہستہ رفتار سے پڑھے جاتے ہیں، اور تکبیر کے اندر، اقامت کے اندر قدرے تیز رفتار سے اذان کے بنسبت تیز رفتار سے کلمات ادا کی جاتی ہیں۔ اور یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اقامت پڑھتے ہوئے دو کلمات کو ایک ساتھ میں، اور اذان کے اندر ایک ہی کلمے کو ایک ساتھ کے اندر، جیسے اللہ اکبر اذان میں ایسے پڑھتے ہیں، تو اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی تھوڑے وقفے کے ساتھ اقامت کے اندر۔ اس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اس طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک ساتھ یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہاں ایک ساتھ نکالیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہاں بھی رکنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی ہر ایک کو الگ الگ کر ان سانسوں ساتھ جو ہے نکال کے وقف کر کے وقفہ کر کے اس طرح اقامت پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ ایک سانس کے اندر یہ ساری اقامت پڑھ دینا یہ خلاف سنت ہے، اس طریقے سے پڑھی جائے اقامت۔ تو یہ سنت وال اعمال ہیں، یہ مستحب اعمال ہیں، اگر اس طریقے سے ادا کریں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے تو ہمیں اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طرح اذان و اقامت کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان ہر کلمے کے آخر پر وقف کرنا، سکون پڑھنا، ساکن پڑھنا، جزم پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بعض پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کا جو راہ ہے یہ ساکن ہے، اس پر جزم پڑھی ہے۔ اس طرح اقامت پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخری جو حروف ہیں ان کو ساکن پڑھا جائے، یعنی زبر زیر پیش جو ہے ان کو نہ پڑھا جائے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ بعض پڑھ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح زبر زیر، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آخر میں ہاتھ پر وقف کر۔ تو یہ آداب ہیں، یہ طریقہ ہے جو احادیث میں، فقہ کی کتابوں میں ہمیں اذان اور اقامت پڑھنے کی جو ہے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اگر ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہم ان اعمال کی پابندی کریں گے، سر انجام دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائیں گے۔